أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. سلامت رہیے. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے حسین سے موقع پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ آج ہم اپنی دوسری سحری اختیار کریں گے. ناظرین کرام، اگر میں یہ کہوں کہ ایک بار پھر ہم سب کی، جتنے بھی مسلمان اس وقت دنیا میں بستے ہیں، ہم سب کی لاٹری لگ گئی ہے، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، بالکل غلط نہ ہوگا. اگر میں یہ کہوں کہ ایک بار پھر ہمارے پالنہار نے ہم پر ایسا کرم کر دیا ہے کہ جس کرم کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں، تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا. اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے پالنہار نے اپنی رحمتوں کے خزانے ہم پر مکمل طور پہ کھول دیے ہیں، تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا. یعنی جو جتنا سمیٹنے کی طاقت رکھتا ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ سمیٹ لے، یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ وہ رمضان المبارک آ گیا، کہ عالم روحانیت کا وہ موسم بہار آ گیا، جس کے دن روزے یعنی روزے میں گزرتے ہیں، جس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اور جس کی راتوں کا قیام سنت ٹھہرا ہے، جس کی آمد کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید مستعد ہو جایا کرتے تھے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گزر جایا کرتا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ، ذرا ویژولائز کیجئے گا، وہ لوگ کس قدر شان والے ہوں گے اور کس قدر شاندار ہوں گے جو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں روزہ، نماز اور تلاوت کے ساتھ ساتھ تراویح اور تہجد کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتے ہوں گے. وہ لوگ کس قدر سعادت مند ہوں گے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا کرتے ہوں گے. اور وہ لوگ کس قدر عالی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کیا کرتے ہوں گے اور اس کی بارگاہ میں قیام و سجود سے اپنے تعلق کو باقاعدہ جوڑا کرتے ہوں گے. وہ لوگ کس قدر پیارے ہیں ناظرین، جن کی جبینیں اس وقت رب کے حضور جھکتی ہیں. تصور میں لے کے آئیے گا اس بات کو، پھر آپ کو اس کی لذت کا احساس ہوگا. اس وقت رب کے حضور اپنی جبینوں کو وہ جھکایا کرتے ہیں جب ایک دنیا نرم بستروں پر محو استراحت ہوا کرتی ہے. اس وقت صرف وہی ہوتے ہیں اور پھر وہ ہوتا ہے بس، اور کوئی نہیں ہوتا. وہ لوگ کس قدر عقل مند ہیں کہ جن کا وجود اس وقت اللہ کی بارگاہ میں لرز رہا ہوتا ہے جب ایک دنیا مخملی کمبلوں کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ کر مکمل طور پہ سو رہی ہوتی ہے. وہ لوگ کس قدر خوف خدا رکھنے والے ہیں کہ جب ایک دنیا آنکھ بند کیے محو خواب ہوتی ہے تو وہ لوگ اپنی آنکھوں کو کھول کر اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کو منایا کرتے ہیں اور جہنم کی نار کو اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے بجھایا کرتے ہیں، اور اپنی عرضیوں کو اپنے رب کے حضور، اپنے پالنہار کے حضور، اپنے پیدا کرنے والے کے حضور، اپنے خالق کے حضور، اپنے مالک کے حضور بہت ہی عاجزی کے ساتھ پیش کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کل بروز محشر جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیام اللیل کرنے والوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے گا تو ان کی بخشش کا اعلان اس انداز سے فرمائے گا کہ جو پوچھا جائے گا کہ یہ انعام کس طرح یعنی کس کام کے عوض ملا، تو بارگاہ الہی سے ان کو جواب ملے گا. یعنی سورۃ الذاریات سے آواز آتی ہے کہ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے. ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ابتدا ہو چکی ہے صاحب، ذہن بنا لیجئے. یعنی اس رمضان کو ہم نے کھیل کود کے اندر نہیں گزارنا، اس کو فیسٹیوٹی کے طور پہ نہیں لینا، بلکہ اس کو تو اس انداز سے گزارنا، بلکہ اس انداز سے گزارنا ہے جس انداز سے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارا کرتے تھے. یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس کا ایک ایک قدم، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک ایک قدم انتہائی قیمتی ہے، ہر قدم کے اوپر فیصلہ موجود ہے، جس کا ایک ایک لمحہ حسین ہے، جس کی ایک ایک ساتھ فیصلہ کن ہے،
جس کے دن کے روزوں کی لذتیں چاندنی کی چاند رات، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ چاند رات کی چاندنی سے زیادہ چمکدار ہیں، تو رات تراویح و تہجد و نوافل کی صورت میں انتہائی سنہری ترین ہیں، جس میں کی جانے والی ہر عبادت کی اپنی لذت ہے، اور ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہے، اور ہر عبادت کا اپنا ایک ثواب ہے۔ یعنی جو دروازے عام دنوں میں کھلوانا ذرا ویسے تو پروردگار کی بارگاہ میں کچھ مشکل نہیں ہے، لوگ دین کو بڑا مشکل کر کے بتاتے ہیں، میرا رب تو اتنا کریم و رحیم ہے کہ جو بندہ ندامت کا ایک اشک اپنے رب کی بارگاہ میں انتہائی اخلاص کے ساتھ بہا دیا کرتا ہے، میرا رب جہنم کی نار کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے، تو وہ تو اتنا کریم ہے صاحب۔ تو بات یہ ہے کہ جو دروازے عام دنوں میں ذرا مشکل ہوتا ہے کھلوانے میں، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دروازوں کی چابیاں ہمیں خود عطا فرماتا ہے کہ کہیں اس چابی کا نام روزہ رکھ دیا گیا، کہیں اس چابی کا نام تلاوت کلام پاک رکھ دیا گیا، کہیں اس چابی کا نام صدقات اور خیرات رکھ دیا گیا، کہیں اس چابی کا نام تراویح رکھ دیا گیا، تو کہیں اس چابی کا نام تہجد کی نماز رکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری رات اپنے رب کے حضور قیام فرمایا کرتے تھے، جن کے قدمین شریفین متورم ہو جایا کرتے تھے، بھئی یا ایھا المزمل اسی لیے تو اتری تھی نا، تو وہ آقا فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب ذرا اسٹیمیٹ کیجئے صاحب، بھئی خان صاحب توجہ چاہیے آپ کی، دیکھیں پوری عمر گناہ کر لیے خدا نہ خواستہ، عمر 50 برس ہو گئی، 60 برس ہو گئی، 70 برس ہو گئی، 80 برس ہو گئی، اب سوچ میں پڑے بڑے میاں کہ کریں کیا؟ بھئی کچھ نہیں کرنا ہے، صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مہینے میں راضی کر لینا ہے۔ یقین مانیے یہ ایشورنس میرے آپ کے آقا و مولا نے دے دی کہ بس آپ کھڑے ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی آپ کی پرانی جتنی بھی گناہوں کی لسٹ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل طور پہ اپنے قدرت کی میموری سے ڈسکارڈ کر دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا، اس کو اریز کر دے گا۔ یعنی وہاں پر ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اس کے کرم کی باتیں ہیں، ممکن ہے وہ گناہوں کی جگہ وہاں پر آپ کا ثواب لکھ دے، آپ کی نیکیاں لکھ دے، یعنی وہ تو کریم ہے، وہ تو جو چاہے کر لے۔ تو ایک پل اس کا انتہائی حسین ہے، بلکہ ایک اور حسین نقشہ اور خوبصورت نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، جسے سن کر ہر غافل شخص جو ہے نماز شب سے پیار کرنے لگ جائے۔ میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں کہ تراویح اور تہجد کا اہتمام اس انداز سے ذرا کیجئے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے، اب ظاہر ہے ہم جنت کے بالا خانوں کو ویژولائز بھی نہیں کر سکتے، میں اگر یہ کہوں کہ تصور میں ذرا لے کے خاکہ ہی نہیں لا سکتے صاحب، کیونکہ وہاں کی نعمتیں تو بیان سے بھی باہر ہیں، وہاں کی نعمتیں علم سے بھی ماورا ہیں، وہاں کی نعمتوں کو کسی نے دیکھا نہ سنا، لیکن مولا کائنات سے جو مروی روایت ہے صاحب وہ ایسی ہے کہ اگر دل کی سماعتوں سے آپ نے سن لی، میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کی نماز تہجد پھر کبھی آپ نہیں چھوڑیں گے، پھر تراویح میں کبھی آپ کو سستی نہیں ہوگی۔ یعنی جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں، یعنی اس کی ٹرانسپیرنسی ایسی ہے، یعنی میں اب اس کو کیسے آپ کو سمجھاؤں، چلے بلا تمثیل میں بتاتا ہوں۔ شیش محل، ہاں صاحب اگر آپ نے دیکھا ہو جو شیشے کا محل ہوتا ہے جس کے اندر باہر سے سب کچھ نظر آتا ہے، یہ بھی میں بلا تمثیل آپ کو بتلا رہا ہوں، یعنی اس کے اندر کی سب چیزیں باہر سے محسوس ہوں گی، وہ ایسے بالا خانے ہوں گے جنت میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اب یہ ذرا سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ جو اچھی طرح بات کرے، اچھی طرح بات کرے، فرماتے ہیں غربا کو کھانا کھلائیں، دوسری بات پابندی سے روزے رکھیں، تیسری بات اور ایسے وقت میں، کیسے وقت میں؟ ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ منی من گفتم پردہ نہ فاشتم، صرف وہ ہوتا ہے اور آپ ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا، یعنی لوگ جو ہیں وہ محو صراط ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ یہ بالا خانے ان لوگوں کو ملیں گے۔ اب ذرا سوچئے صاحب، دنیا کی پراپرٹی تو آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ، وہی بات ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، خرچ کرنے کے بعد آپ ایک سرٹن ٹائم آتا ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جنت کے بالا خانے جس کے نام پر الاٹ ہو گئے نا، پھر اسی کے نام پہ الاٹ ہو گئے اور وہی اس میں رہے گا۔ اب وہ کیا ہوں گے، وہ کتنا پریویلیج کلاس کے لیے ہوں گے، اس میں کتنی جو آسائشیں دی جائیں گی وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانے، لیکن یہ طے ہے کہ جنت کا بالا خانہ ایک طرف اور اس پوری کائنات کی ایک نعمتیں ایک طرف، وہ ہیچ ہیں جنت کے بالا خانے کے سامنے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں پیوست کر لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند فرماتا ہے نا تو اسے اپنے در پر بلاتا ہے، یعنی یہ بڑی طے شدہ بات۔ اس کی مثال پھر وہی بات ہے بلا تمثیل کہ اگر آپ کسی کو مہمان نہ بنانا چاہیں
تو کوئی آپ کے در پہ آپ کے گھر پہ نہیں آئے گا. اب ذرا سوچیے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کے اللہ کے گھر پہ کیسے چلا جائے؟ تو جب اللہ کسی کو پسند فرماتا ہے تو اسے اپنے در پہ بلاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے ساتھ سرگوشی کرنے کے لیے، اپنا قرب عطا کرنے کے لیے کسی کو راستہ عطا کرتا ہے تو پھر اس کو رات کی تاریکیوں میں اٹھا کر اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے. یعنی اگر میرا خاص قرب چاہتے ہو، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ظاہر ایک ندا ہے کہ خاص قرب چاہتے ہو تو رات کے اس پہر میں میرے سامنے آؤ جب لوگ سو رہے ہوں. اس وقت مجھے یاد کرو، اس وقت مجھ سے سرگوشی کرو جب صرف تم ہو اور میں ہوں اور کوئی اور نہ ہو، کیونکہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ہر وقت بے حساب اور یوں کہہ لیجئے کہ اپنا جس انداز سے دیتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. مگر جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس وقت ایک ندا آتی ہے کہ کوئی ہے جو رزق مانگنے والا ہو تو اسے رزق دے دیا جائے، کوئی ہے جو اولاد مانگنے والا ہو اسے اولادیں دے دی جائیں، کوئی ہے جو بخشش کا طلبگار ہو اسے بخشش کے پروانے عطا کر دیے جائیں، یہاں تک کہ یہ خوبصورت ندا طلوع آفتاب تک گونجتی رہتی ہے. بس ناظرین ذہن میں رکھیے گا، رمضان تو ہر برس آنا ہے صاحب، یہ تو اتنا حسین مہمان ہے کہ جس نے آنا ہی آنا ہے. میں اور آپ ہوں گے نہیں ہوں گے اس بات کی کوئی ایشورنس اور گارنٹی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے صاحب، بالکل نہیں ہے. ذہن میں رکھیے، اس ذہن کو اس انداز سے بنا کے لے کے چلیں کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے اور میں نے ایسے گزارنا ہے کہ اس رمضان کو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان کو راضی کر کے بھیجنا ہے. اور بہترین راستہ کیا ہے صاحب؟ کہ نماز تہجد، نماز تراویح، چونکہ آج موضوع ہے اس سے تو ضرور پیار کیجئے. لیکن وہی بات ہے، پورے رمضان میں جو مختلف پیکیجز ہیں جس میں بنیاد روزہ ہے، تلاوت کلام پاک ہے، صدقات و خیرات ہیں، ہم نے سارے اعمال کرنے ہیں تاکہ اس رمضان کو راضی رکھ کے بھیجنا ہے انشاءاللہ. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور آج نماز تہجد اور نماز تراویح کی فضیلت اور اہمیت پہ بات ہوگی. آپ کی کالز بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے اور کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز کو ہم انٹرٹین کریں. ممتاز عالم دین ہمارے آپ کے ہم سب کے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب میرا بھائی، میرا بہت پیارا دوست اور اس پاکستان کا سرمایہ، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، پرنس آف قوالی ان کو میں کہتا ہوں، یہ بھی غلط نہیں. آج ماشاءاللہ ان کو صدارتی ایوارڈ ملا ہے، تو میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے، میری پوری ٹیم کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے میرے بھائی شیر میاداد خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد. خیر مبارک قبول کیجئے. ویسے تو میں یہ جانتا ہوں، اور یہ پھر وہی بات ہے بلا تمثیل جملہ، کہ اس کائنات کے پرائم منسٹر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی کابینہ میں، دیکھیں پرائم منسٹر میں صدر کا ورڈ اس لیے یوز نہیں ہے، اس کی کابینہ نہیں ہوتی، پرائم منسٹر کی کابینہ ہوتی ہے. مسئلہ یہ تمام انبیاء ان کی کابینہ میں ہے نا، تو کوئی وزیر خزانہ ہے، کوئی کسی جگہ، کوئی کسی جگہ. تو اس کائنات کے پرائم منسٹر جس کے کام کو قبول کر لیں اور وہ مقبول بارگاہ ہو جائے، اس سے بڑا ایوارڈ کوئی نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے، آپ کو دنیا کا جو ایوارڈ ملا ہے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید خوشیوں سے نوازے. تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور سحری کا خوبصورت سا انتہائی حسین اور یوں کہیے کہ دل افروز موقع ہے تو غلط نہ ہوگا. ہمارے ساتھ 3 جید علماء کرام موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، بس ایک ٹیلی فون کال کی آپ نے تھوڑی سی زحمت کرنی، ایک ٹیلی فون کال کی زحمت کیجئے، ہمیں جوائن کیجئے اور جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں میں یقیناً آپ کا منتظر رہوں گا. اور آج اسپیسیفکلی ہم بات کریں گے نماز تہجد کے حوالے سے اور نماز تراویح کے حوالے سے کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. میرا خیال ہے تمیداً جو ہے پروفیسر صاحب، آپ سب سے پہلے تو ہم جو انسان 8 ارب کے قریب اس وقت پوری دنیا میں، مقصد تخلیق کیا ہے پہلے تو ذرا یہ بتائیے.
دوسرا جو عبادات کی اہمیت جس کو قرآن پاک نے جا بجا بیان کیا ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. میرے خیال ہے تمیداً گفتگو یہ ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ، بڑے خوبصورت انداز میں ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. جب ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے انسان کو کس لیے بنایا ہے، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن دیوار پر چھپکلی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں بنایا؟ ہائے 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 ہائے. اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہی سوال تم سے پہلے یہ چھپکلی کر چکی ہے کہ اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بنایا ہے؟ اب اللہ حکیم ہے، اس نے تمام حکماء پیدا کیے ہیں. عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. کسی ذی شعور آدمی کا کوئی فعل حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہوتا. تو جو حکماء کو پیدا کرنے والا، جو زمین و آسمان کی وسعتوں میں اپنی حکمت کے ذرات کو اس قدر پھیلانے والا، اس کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ. اب اس نے انسان کو بنایا اور پھر خود ہی قرآن کریم میں یہ بھی کہا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کہ اے لوگو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا ہوئے ہو، اور یہ کہ ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ اب اس مقصد کو جاننے کے لیے انسان کو یہ حقیقت سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ زمین و آسمان کی وسعتیں انسان کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں کہ ان میں موجود ایک ایک چیز پر غور و فکر کر کے اے انسان اپنے تمام تر شعور کی جہتیں اکٹھی کر کے ذرا غور کر کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے جس کے لیے تو وجود میں آیا ہو. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے زمین کا سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. ٹھیک، سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے. اب انسان کس لیے بنا ہے؟ واہ، یہ ہے بات. اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش اصل نقطہ یہ ہے. اصل نقطہ یہ ہے واہ کہ جب زمین و آسمان کا، اب کائنات میں ہم دیکھیں پانی ہماری ضرورت ہے، ہم پانی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہوا ہماری ضرورت ہے، ہم ہوا کی ضرورت نہیں ہے. اسی انداز میں کائنات کی ساری چیزوں پر غور کیجئے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے. انسان کس لیے بنا ہے؟ ہاں یہ بتائیے. جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، واہ. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، واہ. سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہائے 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 ہائے. میں نے جن و انس کیوں بنائے ہیں کہ یہ میرے ہو کر رہے ہیں، میری ذات سے ان کا تعلق کبھی نہ ٹوٹنے پائے. اب قرآن کریم نے جب یہ کہا کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کا اعلان یہ تھا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام. جب ہم انبیاء علیہ السلام کا پیارا نام زبان پر لاتے ہیں تو جنید صاحب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اولاد آدم میں، انسانوں میں سب سے بہترین جماعت یہ ہے. بے شک. ان سے ہٹ کر جن لوگوں نے اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کی بجائے دنیا کے اندر اپنی زندگی کا مقصد کچھ اور بنایا، وہ کہاں گئے؟ انہیں کیا ملا؟ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے ان مبارک ساعتوں نے آپ نے بہت ہی خوبصورت بات ناظرین کے سامنے رکھی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کس لیے بنایا ہے. بالکل ٹھیک. انسان دنیا کے اندر کون سا مقصد لے کر آیا ہے. سیدنا
ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کے مفہوم کو اتنے خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے رکھا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ سبحان اللہ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، میری زندگی، میری موت، میرا چلنا پھرنا، میرا قربانی دینا، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اب عبادت کے مفہوم کو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے کہ انسان ایک خاص قسم کا لباس بنا کر صبح و شام اپنی زبان پر اللہ اللہ لائے اور سارے معاملات سے ہٹ جائے۔ نہیں، اس کے لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دے کر انسان پر زندگی کے مقصد کو واضح کر دیا کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب صحابہ نے کچھ نے یہ کہا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، کسی نے کہا میں پوری رات جا کر گزاروں گا، تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر عبادت کا کیا خوبصورت مفہوم دیا، فرمایا کہ لوگو اللہ نے مجھے تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ جب اس مقام پر آ جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ سے سوال ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، مل احسان، تو اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں لا سکا تو پھر عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ کم از کم یہ تو سوچ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یعنی بہت کلیئرٹی کے ساتھ بہت خوبصورت تمہید، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ چونکہ اس وقت ہم عبادات میں اسپیسیفک جو ہے وہ عبادات کی بات کر رہے ہیں، ورنہ لفظ عبادت کو بھی بہت کھولا جا سکتا ہے کہ اس میں پھر ظاہر ہے میدان جہاد تک کا جو تصور ہے یا اعلاء کلمات الحق کے لیے نکلنا، پھر تو ظاہر ہے اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے۔ لیکن پریسائزلی عبادات کی جو اہمیت و فضیلت ہے، ذرا جیسے قرآن پاک کی روشنی میں بہت خوبصورت پروفیسر صاحب نے جو ہے وہ رچاؤ کے ساتھ گفتگو کی، میں چاہتا ہوں ذرا احادیث کی روشنی میں بھی لوگوں کو بتائیں کہ احادیث اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کا تذکرہ اس چیز کو قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ اللہ کی زمین پر جو اللہ کا نائب تھا، اس نائب کو دو خوراکیں ضروری تھیں۔ ایک تو خوراک تھی کہ یہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، دوسری خوراک یہ تھی کہ یہ عبادت کرے، تاکہ عبادت جب ایمان کے ساتھ ملی رہے گی تو ایمان تر و تازہ بھی ہوگا، ایمان ترقی پذیر بھی ہوگا، اور وہ کاملیت کی جگہ پر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو عبادت کا مفہوم بتا رہے ہیں، عبادت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی مانتے ہوئے اس کی معبود حقیقی کے کچھ اظہارات کریں۔ دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اوامر و نواہی کی شکل میں جو سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کی آپ پابندی کریں۔ اب اس سسٹم کی پابندی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے اظہار کے لیے کچھ افعال متعین کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان افعال کی دو صورتیں ہیں، یا تو افعال ہیں حقوق اللہ کے تناظر میں، ٹھیک ہے، یا افعال ہیں بنیادی طور پر حقوق العباد کے تناظر میں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد کا پورا پیکج ہے، اس پورے پیکج کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق پورا کرنا، یہ بنیادی طور پر عبادت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ عبادت بنیادی طور پر انسان کے لیے اہم اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزار سکے، صحیح، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ سکے۔ ٹھیک ہے، یہ جو عبادت کا عمل تھا نماز، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نمازیں آپ سے اس لیے پڑھوائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ یاد رہے۔ آپ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ماننے کے ساتھ اس کی یاد بھی آپ کے ساتھ تر و تازہ رہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک اور لفظ دیکھیں قرآن مجید نے جو لفظ ارشاد، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آپ نماز قائم کریں۔
پڑھنا نہیں، قائم کرنا۔ ٹھیک ہے، قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کے اثرات محسوس کریں۔ واہ، آپ جب نماز پڑھیں تو جیسے ہم کہتے ہیں سمجھانے کے لیے، اگر ڈاکٹر کرے کسی بخار والے بندے کو جی 4 گھنٹے کے بعد آپ نے پیناڈال کی گولی لازمی کھانی ہے ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بخار نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا تھا کہ انسان کو 5 وقت مسجد میں بلانا ضروری ہے، واہ واہ، یہ ایک دنیا کا نظام بڑا آزمائش بھرا ہے واہ، تاکہ یہ 5 دفعہ میرے پاس حاضری لگا کے سرگوشی کر کے اور میرے ہونے کے احساس کو تازہ کر کے اور میری حاکمیت مطلقہ کو مان کر واہ، یہ میرے پاس سے یعنی جائے، کنٹینوسلی ریفائننگ پروسیس سے ہی گزرتا رہے 5 ٹائمز اے ڈے۔ 5 ٹائمز یہ تھا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ بندے کے اندر جو برائی کی طرف بڑھنے کے چانس ہے نا، اس برائی کی طرف بڑھنے کے چانس کو بھی میکانزم کے ساتھ چلایا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہر سال ماہ رمضان بھیجا گیا ٹھیک ہے، تاکہ ماہ رمضان کے ذریعے اس کے تمام حقوق و آداب کی پوری پابندی کر کے وہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیں تاکہ اگلے 11 مہینے میں آپ بیلنس کے ساتھ چل سکیں۔ ٹھیک، اور دوسرے عبادات میں آپ دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ دنیا میں بھی جنت کے باغوں میں کھایا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا میں جنت کے باغ کہاں ہیں؟ واہ تو آپ نے کہا جہاں عبادتیں کی جاتی ہیں، واہ، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ جنت کی جگہیں ہیں۔ واہ، تو مسجدیں اب بھی بنیادی طور پر جنت کی جگہ واہ، ہیں، تو لہٰذا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، واہ، عبادت کرنا، جو نہیں صرف اس گہرائی کو ذرا سمجھے تو صحیح کہ جب مسجد بنا دی جاتی ہے تو عبادت کے مخصوص فرشتے جب تک وہ مسجد رہے گی وہاں متعین کر دیے جاتے کیا ہیں، کہنے، وہاں جو بندہ جا کر ویسے بھی بیٹھا رہے واہ، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے کیا ہیں کہنے، کہ یہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ جس طرح ایک فضا والا ایک گلستان ہو تو کوئی بندہ وہاں جا کر ویسے ہی بیٹھ جائے ٹھیک ہے، تو خوشبوئیں، بالکل ہوائیں، ایسا ہی یہ ساری آتی ہے۔ بھائی عطار کے پاس جائے گا تو اتنی لگے گا نا، خوشبو بھی ملے گی، اور لوہار کے پاس جائے گا تو ظاہر ہے پھر کالا کی لگے گی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا سلسلے کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا یہ بتائیے علامہ صاحب کہ اسلام میں خاص طور پہ قیام اللیل کی جو ہے بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ اچھا پہلے تو یہ ذرا بتائیے کہ قیام اللیل میں کون کون سی عبادتیں شامل ہوتی ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا، اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں لوگوں کو بتائیں، کیونکہ جب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں نا تو فوراً لوگوں کو سمجھ آتی ہے بات کہ بات جو ہے اتھینٹک بھی ہے اور اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کا آج دوسرے روزے کا اہتمام احباب گرامی کر رہے ہیں اور ہم بھی اسی چیز کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس کی بابرکت ساعتوں میں ہمارے شیر میاں داد صاحب کو جو ایوارڈ ملا ہے تو وہ بھی یقیناً ماہ رمضان المبارک ان کے لیے بھی ہمیشہ یاد رہے گا۔ ایسا ہی تو اس کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ سمیٹنے کا موقع ہے جناب۔ اور اسی سلسلہ میں قیام اللیل کے اندر جو گفتگو کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ قیام اللیل کے 2 مطالب ہیں، ایک تو اس کا لفظی ہے اور ایک اس کا معنوی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لفظی تو یہ ہے کہ رات کا قیام کرنا، اور وہ کوئی بھی ایسی عبادت جو قیام کی صورت میں کی جا سکے اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، لیکن جو اصطلاحاً یا شرع کے مفہوم کے اعتبار سے سمجھا جائے تو کوئی بھی ایسی عبادت جس کو ہم رات کے ٹائم میں سر انجام دے سکتے ہیں وہ ساری کی ساری قیام اللیل ہی کہلاتی ہیں۔ یعنی وہ قیام اللیل سے مراد یہاں نمازوں کو نہیں لیں گے رات؟ صرف نمازیں نہیں، نمازیں بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں اس پہ آگے گفتگو کرتا ہوں۔ پہلے تو صرف اس کی آیات بینات کی طرف اگر ہم غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے اعتبار سے جن جن شخصیات نے، جن جن ہستیوں نے قیام اللیل کی عزت و آبرو اور عظمت کو سمجھا اور پرکھا ہے، ان کو ان کے اس رات کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ ان کے رات گزارنے کے انداز بھی اپنے قرآن کی زینت بنا دی۔ واہ، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ راتوں کی ان کو اہمیت بتائی گئی اور انہوں نے پھر عمل کیا، یہ تو ہوا سو ہوا، لیکن یہ تھا کہ وہ راتیں گزار رہے ہیں، رب کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے ان کی راتوں کے گزارنے کے طور و اطوار اور پورے انداز بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ایک طرف دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں گزارتے ہیں کس انداز میں؟ کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں۔ یعنی قیام کے اندر اگر ہم یہ کہیں قرات قرآن ہے تو ڈبل کام ہو رہا ہے، اللہ کے حضور قیام بھی ہو رہا ہے اور اس کا کلام بھی پڑھا جا رہا ہے، اور پھر سجدے میں گئے ہیں تو پھر اس کے حضور پورا جسم جھکا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح سے ہماری زبان بھی تر و تازہ ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کے احوال بیان کیے جو راتوں کو بسر کرتے ہیں، تو رب کو پسند ہے۔ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ ان کا یہ کرنا ہمیں پسند آیا، تو تم بھی ایسے کرو تو تم بھی ہمیں پسند ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد مزید رب کائنات میں فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پہلو ان کے بستروں پہ نہیں لگے رہتے، بلکہ تھوڑی دیر بقدر ضرورت آرام کیا اور پھر اپنی آرام گاہیں چھوڑ کر پھر ہمارے حضور جھک گئے، اور اس اتنا لطف آتا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ خود رب کا انتخاب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کون کون اٹھ کے میرے حضور جھکے گا، تو یہ کہنا غلط نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نگاہ کرم فرماتا ہے اور ساتھ میں ہمت بھی عطا فرماتا ہے۔ وہی بات ہے نا، وہ حدیث قدسی کا مفہوم، تم میری طرف چل کر آؤ میں تمہاری طرف، میری قدرت جو تمہاری طرف دوڑ کے آئے گی، وہ رحمت جو دوڑ کے پھر آتی ہے نا بات۔ تو بلکہ اس ضمن میں ایک اشارہ بھی کر دوں، وہ ایک محترمہ تھی، تو تہجد کا ٹائم تھا، تو وہ نماز پڑھ کے دعا کر رہی ہیں، اور دعا میں یہ کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا۔ تو اب وہ ساتھ میں لیٹے ہوئے تھے میاں صاحب، انہوں نے کہا ایسی کیسی صبح صبح باتیں کر رہی ہو، رب تم سے کیسے محبت کرتا ہے؟ تم نے اگر اللہ سے بات کرنی تو یہ عرض کرو یا اللہ اس محبت کا واسطہ جو میں تجھ سے کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو ایسے ہی کہوں گی، وہ صبح صبح گرما گرمی ہوگی، تو کہنے لگے پہلے بات کی وضاحت کر ورنہ ابھی میں تیرا حشر کر دوں گا۔ اس نے کہا سنو، اللہ تعالیٰ کو میں نے عرض کیا جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر وہ محبت کرتا ہے تو بستر چھڑوا کے مجھے اپنے حضور کھڑا کر لیا، اگر محبت نہ کرتا تو تیری طرح میں بھی آرام سے لیٹی رہتی۔ یہ بستر جو تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ قرآن کا اسی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے بستر جو چھڑائے جاتے ہیں وہ کسی دنیا داری کے لالچ میں نہیں، بلکہ اس رب کائنات کے حضور تقرب حاصل کرنے کے لیے ہے، جس کے لیے اللہ نے تمہیں روزہ عطا کیا ہے۔ چونکہ روزے کی بھی شرعی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو فرمایا گیا کہ رمضان شریف کا روزہ الصوم، رمضان المبارک کا روزہ یہ ہے کہ انسان کو روک دیتا ہے کس چیز سے؟ عن الاکل والشرب والجماع بنیت تقرب اللہ تعالی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں چھڑواتا ہے۔ اور میں ایک اور اشارہ دے دوں، جو آپ نے فرمایا تھا کہ کون کون سی عبادات، تو اس میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر میں تاجیلاً اس بارے میں وضاحت پیش کروں تو زیادہ لطف بنے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یحصل القیام بالصلاۃ نفلا، یہ وہ چیز ہے جس میں قیام حاصل کیا جاتا ہے رات کو، تو وہ کہلاتا ہے قیام اللیل۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے چل کے وبقراءۃ القرآن، قرآن کا تلاوت کرنا، والاحادیث، احادیث کا تلاوت کرنا، اور اگلی بات وسماعھا، ان کا سننا، یعنی کوئی قرآن پڑھے تو یہ بھی قیام اللیل ہے، اگر کوئی حدیث پڑھتا ہے تو یہ بھی قیام اللیل ہے، اور کوئی سن رہا ہے تو وہ بھی جس طرح ہمارے آڈینس سن رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ بھی قیام اللیل کے اندر داخل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وبالتسبیح، تسبیحات پڑھنا، والثناء، اور اللہ کی ثنا کرنا، والصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنا، یہ تمام چیزیں قیام اللیل کے اندر بھائی کیا کہنے، کیا خوبصورت آپ نے مفہوم بیان کیا ہے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے اور سحری کا حسین سا موقع ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز کے حوالے سے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور ابتدائی گفتگو بڑی کمال علماء کرام نے فرمائی۔ اب میرا خیال ہے ہمیں اس سلسلے کی طرف آنا چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیام اللیل کی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے کس طرح سے بیان کی ہے، آئیے ذرا آپ یہ بتائیے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر ایک خاص اہتمام کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جیسے کمر کس لیتے تھے
اور ہر نیکی میں آپ کا کام رمضان المبارک میں اس طرح بڑھ جاتا. سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں علماء کہ سخاوت پانی کی طرح ہو جاتی تھی. واہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد لازم قرار دی تھی. فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آپ نماز تہجد ادا کیجئے، اس کے صلے میں مقام محمود آپ کے لیے خاص ہے. تو رمضان المبارک کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر نمازوں کے اہتمام کے ساتھ نماز تہجد کے لیے اتنا اہتمام فرماتے کہ دیگر دنوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا ورم اور بڑھ جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی توجہ دلا رہے ہیں کہ اذا اتاکم رمضان، جب تمہارے پاس رمضان آئے تو اس کی راتوں کو قیام کرو. قوموا لیالیہا وصوموا نہارہا، اور اس کے دنوں میں روزہ رکھو. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس انداز میں کہ جب 2-3 روز کے لیے صحابہ کرام اس قیام میں آپ کے پیچھے آئے تو صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ حضور علیہ السلام کے نماز تہجد کی کیفیت یہ تھی کہ ہمیں لگتا کہ شاید آج ہم یہ سحری بھی نہ کھا سکیں. اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سجود و رکوع لمبے ہوتے، پوری رات اس میں گزر جاتی. تو صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اپنے طور پر راتوں کو قیام کرتے. لیکن اس میں جب تراویح کے لزوم کی بات ہے تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد اس ضمن میں بڑی رہنمائی کرتا ہے. وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا تو وہ کبھی بھی تراویح با جماعت کا اہتمام نہ کرتے. پوچھا گیا حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضیرۃ القدس میں عرش الہی کے پاس ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں بڑی تعداد میں فرشتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. جب رمضان المبارک آتا ہے تو وہ اس مقام کو چھوڑ کر دنیا میں آ جاتے ہیں، اور دنیا میں پھیل جانے کے بعد وہ کسی سے لگ جائیں یا کوئی ان کے ساتھ مس ہو جائے، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ جب سنا تو کہا کہ میں تو تراویح با جماعت کا اہتمام کروں گا تاکہ رات کو مسلمان زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے کھڑے ہوں، اور فرشتے اتنی تعداد میں آنے والے جب ان کے ساتھ مس ہوں گے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے قرب کا صلہ پائیں گے، ان کو اللہ کا قرب ملے گا. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل رمضان المبارک کی آمد پر خصوصاً تہجد کے ضمن میں اتنا زیادہ ہو جاتا کہ پوری رات آپ کی اس عبادت میں گزر جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک راستہ دکھا دیا کہ وَبْعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود جو آپ کو تہجد کے صلے میں ملنا ہے، اس نماز تہجد سے پیار کرنے والے، اس کو بجا لانے والے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سائے میں عرش اعلیٰ میں مقام محمود کے پاس جگہ دیں گے. اچھا، اس میں پروفیسر ایک بات بتائیے، یہ رات کی عبادتوں پہ بڑا فوکس ہے خاص طور پہ. رات ہی کیوں؟ یہ رات کی ہی جو مطلب معمولات ہیں، دن میں یہ معمولات ہمیں اس طرح کے نظر نہیں آتے، لیکن رات کے پہر کی جب بات ہوتی ہے مخصوص جو ہے وہ ان عبادتوں کو خاص طور پہ رات کے حوالے سے کیا راز ہے اس میں؟ اس میں ایک بات تو یہ میں ناظرین کے سامنے رکھوں گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تاریخ انسانی کا کوئی مصروف ترین آدمی آپ نہیں دکھا سکتے. اب رات کے وقت چونکہ اللہ رب العزت نے اس کے آخری حصے کو اس بات کے لیے مختص کر رکھا ہے کہ وہ جیسا آپ نے بھی ابتدا میں کہا کہ اس کا نزول جلال آسمان دنیا پر ہوتا ہے،
اس لیے رات کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کا قرب پانے کے لیے یہ مقام دیا، اور اسی لیے کہا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ چونکہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان تمام مصروفیتوں سے ہٹ کر اپنے تذلل کو، اپنے تعبد کو، اپنی عجز و انکسار کو اللہ تعالیٰ کے حضور کیونکہ اللہ سے سجدے سے بڑھ کر قریب کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے، اور راتوں کے لمبے لمبے سجدے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نمونہ دیا کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ بعض اوقات تو آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہو جاتا، مجھے احساس ہوتا کہ نامعلوم آپ کی سانس بھی چل رہی ہے کہ نہیں۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اتنی آسانیاں فرما دی ہیں لِيَغْفِرَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اس شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور رکھ کر اپنا عجز و انکسار اس کے آگے رکھتا ہے، اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ رمضان المبارک کی تراویح کے دوران ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ کلمات جب 4 رکعت کے بعد بندہ مومن کے دل سے نکلتے ہیں، وہ زبان پر ان کلمات کو لاتا ہے، اس کے دل و دماغ میں اللہ جل مجدہ کی جو عظمت اور ہیبت متعین ہوتی ہے، وہ اس کو حقیقی معنوں میں انسانیت کا راہ دکھاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ محمد رفیق صاحب شیخ پورا سے السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب اللہ یہ تہجد کی بتا دیں کہ کم سے کم کتنی رکعتیں پڑھی جائیں؟ بالکل آپ کو بتلاتے ہیں۔ اور اذان جو ہے تہجد کی اگر ہو جائے تو اس میں کتنی برکت ہے؟ مہربانی آپ کی بتاتے ہیں آپ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اذان دی جا سکتی ہے تہجد کی؟ تہجد کی اذان جو ہے نا جی وہ اس طرح نہیں دی جا سکتی جس کو صرف رمضان المبارک میں 2 اذانیں ہیں جو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی تھی، تو وہ پہلی اذان جو حضرت بلال حبشی دیا کرتے تھے اس کو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ تہجد کے لیے، جبکہ اذان کے الفاظ پہ اگر غور کریں تو پھر وہ آپ چونکہ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں اس میں لفظ آتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو یہ آؤ حیا فعل امر ہے، تو امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تہجد تو کہیں بھی واجب نہیں ہے بلکہ یہ نفلوں میں شامل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے ہم اس کو سنت قرار دیتے ہیں، لیکن واجب ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر اس کی اذان بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ ندا دے سکتے ہیں، لوگوں کو ویسے آواز دے سکتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم ہو گیا، تو اس کے لیے وہ کم سے کم کتنے نوافل؟ کم از کم 2 نوافل اور زیادہ سے زیادہ 12 تک کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر پڑھے جائیں مطلب اس سے آگے بھی پھر زیادہ تو پھر اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا پھر۔ ہاں بالکل 2 سے 12 تک ثابت ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ تہجد کی نماز کی چونکہ بات چل پڑی ہے تو ذرا اس کے فضائل، اس کی اہمیت، اس کے فائدے، پھر جو تہجد گزاروں کا مقام و مرتبہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہتا ہوں ذرا روحانی حوالے سے اس پہ تہجد کی نماز پہ آپ گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ سورۃ مزمل میں آیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ سورۃ مزمل میں تہجد کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ پیار بھرے القابات، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، یعنی یہ آیت آتی جاتی ہے، پھر آتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہ جو رات کے ٹائم اٹھ کر تہجد پڑھنا ہے، اور یہ جو راتوں کا قیام ہے، یہ نفس کو روندنے میں بہت اشد ہے۔ یہاں شدید کا لفظ نہیں ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے جی میں گناہوں کی دلدل میں اتنا پھنس گیا ہوں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو تہجد کی نماز اس بندے کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، وہ زندگی میں معمول بنے، چونکہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کے یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی کے مطابق اللہ کا چونکہ قرب خاص ملتا ہے، تو اس قرب خاص کی برکت سے دل و دماغ اور روح پر ایسی کیفیات وارد ہوتی ہیں کہ یہ نفس
رون دیا جاتا ہے، وہ اقوام و قیلا، اور سیرت و کردار کے اعتبار سے بندہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. واہ. یعنی سیرت سازی میں بھی یہ جو تہجد کی نماز ہے اس کا بہت گہرا کردار ہے. اچھا پھر دیکھیں اس میں ایک رنگ دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب اعلیٰ کے مقامات، اگر میں کہوں محبوبیت کبریٰ جو دی گئی، اس محبوبیت کبریٰ کو اور مقام محمود تک آپ کے پہنچائے جانے کو فعل تہجد کے ساتھ جوڑا گیا. واہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل کتنی اہمیت کا عامل ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. اے میرے محبوب، اگر آپ تہجد کا اہتمام باقاعدگی سے جس طرح کر رہے ہیں تو یہی آپ کو مقام محمود کی طرف لے جائے گی. تو اندازہ لگائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عمل کے نتیجے میں مقام محمود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو بالطبع یا اس کے ضمن میں یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ جو کچھ تہجد سے ملتا ہے وہ کسی اور نماز سے نہیں ملتا. سبحان اللہ. میں گفتگو ظاہر یہیں سے کرنا چاہوں گا، لیکن فیض اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، سیف اللہ بات کر رہا ہوں. سیف اللہ صاحب جناب فرمائیے. جی میرا کویشچن تھا کہ تہجد پڑھنے کے لیے سو کے اٹھنا ضروری ہے یا ہلو جی بالکل ٹھیک، میں سن رہا ہوں. تو سو کے اٹھنا ضروری ہے یا سونے کے بغیر بھی بندہ تہجد پڑھ سکتا ہے؟ تہجد کی شرائط کیا ہیں، شرائط پہ بات کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ پورا پراپر کوشچن ہے. بہت شکریہ سیف اللہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد معظم صاحب لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم کال ڈراپ ہو السلام. گئی. جی ڈاکٹر صاحب آپ میں کال ہے میرے السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی جناب. جی 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 فرمائیے. وعلیکم السلام. جی حضور. ہلو، آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے. کون صاحب اور کہاں سے بات؟ آواز بند ہے. لاہور سے موزم بٹ. جناب فرمائیے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جون سی قوم ہے وہ کون سی قوم ہے؟ داؤد علیہ السلام کی قوم کون سی؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. احسان اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب. سر میں سوال یہ پوچھنا تھا کہ رمضان شریف میں جو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں کیا والدین کے لیے جو نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے کیا پوچھا؟ تہجد کی نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ رمضان شریف میں. ہاں، رمضان شریف میں جو نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس میں کیا والدین کے لیے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، والدین کو پہنچے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرا خیال ہے پہلا کویشچن یہ لے لیتے ہیں کہ رمضان شریف میں جو تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے تو کیا اس کا ثواب جو ہے وہ والدین کو پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تہجد جو ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی طور پر ثابت ہے، تو جو چیز سرکار سے انفرادی ثابت ہے تو اس کا ثواب انفرادی ہوتا ہے. تو آپ وہ جو تہجد ادا کر لیں گے وہ آپ کے لیے اسی ٹائم میں آپ اپنے والدین کی نیت کر کے ان کے لیے نوافل الگ سے ادا کر سکتے ہیں. اچھا نہیں، ویسے مثلاً آپ نے کوئی عبادت کی ہے تو کیا اس کا ثواب؟ جو عبادت موقت ہے نا جی، جس کا شرع سے ثبوت ہو گیا ہے وہ اصل تو پہلی آپ کے اپنے لیے ہوگی. جس طرح فرض نماز ہے ظہر کی، وہ آپ کے اپنے لیے، جب وہ ٹائم آ گیا آپ کے والدین کے لیے نہیں ہو سکتی. روزہ ہے وہ آپ کے اپنے لیے یہ فرض ہے، تو یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. یعنی جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثواب پہنچانے کی بات جی میں عرض کرتا ہوں نا جی، وہ ساری کی ساری اپنے لیے ہوگی. اب اس کا ثواب بھی اپنے لیے، لیکن اسی ٹائم میں وہ ادا کر کے آپ دوسروں کے لیے وہ کر سکتے. جس طرح آپ نفلی حج دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی بھی اور قسم کی، چونکہ یہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ کی بنیاد پر ثابت ہے، تو جو روزانہ کا عمل ہے وہ پھر روزانہ انفرادی طور پر ہی آئے گا. اچھا ویسے اس کا جو ہے دعاؤں میں ان کو شامل کیا طالب علمانہ سوال ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم فرض کیجئے ہم جو بات یہ کہہ دیتے ہیں عموماً کہ صاحب میری زندگی بھر کی جتنی نیکیاں ہیں وہ میں نے مثال کے طور پہ اپنے والدین کو دیں یا کسی کو بھی دیں، ہم دے دیتے نا، تو ان نیکیوں میں فرض ظاہر نیکیاں بھی آتی ہیں، جو سنتیں ہم نے ادا کی وہ بھی ہوتی ہیں، نوافل بھی ہوتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص مثال کے طور پر تہجد ادا کر رہا ہے اور اس وقت اس کے پاس وقت نہیں ہے مزید کچھ اور کرنے کا، اور وہ چاہتا ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے ادا کر دیے،
لیکن اب اس کا ثواب میں امت کو بخش دوں یا اپنے والدین کو؟ وہ ثواب دے سکتا ہے لیکن ادائیگی اس کی اپنی ہوگی. ہاں میں وہی عرض کر ہاں جی ادائیگی ہاں کسی کی طرف سے نہیں, وہ ثواب ہی کا سوال ہے کہ ثواب عطیہ کر سکتے ہیں, میں یہ سمجھنا چاہتا ہاں ہوں. جی. لیکن اس میں یہ بھی آڈینس کو ذہن میں رہے کہ ثواب کسی اور کو دیا تو ثواب ان کو بھی گیا ہے اور اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. دیٹس ویری گڈ. یہاں پر میں ایک اضافہ کروں گا کہ جب آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ اپنی زبان سے والدین کو اس کے پہنچانے کا ارادہ کریں یا نہ کریں, آپ تو اس میں خود کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی والدیّ. واہ کیا اچھی بات. وہ تو خود بخود والدین آٹومیٹکلی پہنچ رہا ہے. بالکل ٹھیک. وہ تو اس میں بہت اچھی بات. آپ ذرا تہجد کی بتا رہے تھے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں, بالکل آتے ہیں اس سوال پہ. جی تو بنیادی طور پر جو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود عطا فرمایا, اس مقام محمود میں بھی بنیادی طور پر تہجد کے فعل کو ساتھ ذکر کیا. اس سے خود اندازہ لگائیں کہ وہ عمل جو ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی باعث رفعت بن رہا ہے, اس عمل کی روحانی کیفیت کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہی اسی وجہ سے ہمارے تمام اولیاء کے نزدیک جس بندے کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے قرب خاص کو وہ محسوس کرے, ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے زیادہ مجرب فرض نمازوں کے بعد وہ تہجد کی باقاعدگی ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا جو آپ پہلے پوچھ رہے تھے پروفیسر صاحب, انہوں نے بڑا خوبصورت جملے کہے. اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو اپنے قرب خاص کا ذریعہ بھی بتایا ہے, چونکہ وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو فعل کی ادائیگی ہوتی ہے نا, اس میں جتنی یکسوئی ہو, جتنی تنہائی ہو اور جتنے آپ پریشانی سے آزاد ہو کر کھڑے ہوں, اتنی حضوری کی کیفیت زیادہ بنتی ہے. اچھا اگر میں غلط نہیں تو ایک حدیث پاک کا یہ مفہوم بھی اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو 3 باتیں کہ جو اللہ کا قرب چاہتا ہے, جو اپنا رزق میں فراوانی چاہتا ہے, اور جو بیماری سے نجات چاہتا ہے, وہ تہجد کی نماز ادا کرے. وہ تہجد یعنی یہ 3 باتیں جو ہیں, یعنی اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہو گیا کہ عموماً لوگ رزق کی تنگی کے لیے ادھر ادھر جو بھاگ رہے ہوتے ہیں عاملین کاملین کے پاس, وہ اگر رات کو اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں تو مسئلہ تو ویسے حل ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے نا. جی. اس کی اور بھی میں تائید کر دوں, یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ بنیادی طور پر بندے کے اندر تقوی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور آپ تقوی کے بارے میں قرآن کے اپنے سنیں, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جس بندے نے اپنے آپ کو متقی بنایا, اور متقی ہوتا کون ہے؟ جو گناہ چھوڑ دے اور نیکی پر تسلسل دکھائے. کیا بات, وہ متقی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس بندے کو ہر مشکل سے نکلنے کا ہم رستہ دیں گے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو غیب سے رزق بھی دیں گے. بالکل ٹھیک. یہ جو ہمارے اولیاء کی ہم مشہور ہے کہ ان کو غیب سے رزق ملتا ہے, برکتیں ملتی ہے, وہ تقوی اور تہجد کی واہ واہ واہ. بات دیکھیں وہی آ گئی نا, بات وہی آ گئی. اچھا علامہ صاحب, اب اس میں ایک تو پہلے یہ ذرا سریدس وہ بیان کر دیجئے کہ داؤد علیہ السلام کا جو ہے کس قوم سے تعلق تھا, یعنی بنی اسرائیل کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب چونکہ سوال آ گیا تو میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کر دیجئے آپ. تہجد کی شرائط کیا ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ سونا شرط نہیں ہے, بس ایک ہلکی سی اونگ لے لیں ہو گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز عشاء کے بعد بھی مطلب جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے, رات کے کسی پہر میں آپ پڑھ لیں اس کے بعد, مطلب کنفیوژنس تھوڑی سی ہیں. تو اس کی شرائط کیا ہیں یہ بیان کر دیجئے. دوسرا, جس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق بتلایا, اہل بیت کا طریق تہجد کے حوالے سے کیا تھا, یہ بھی پھر تراویح پہ آگے بات کرتے ہیں. جی, جو آپ نے پہلے استفسار فرمایا ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ نصف رات کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اوکے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نصف رات کے بعد بھی ثابت ہے, اور اس کے بعد آخری پہر میں تو آپ کا تسلسل سے عمل تھا. تہجد کا وقت یہ ہے, یہ اس کی شرائط میں شامل ہے. جب تک کسی نماز کا وقت نہیں آیا تب تک وہ نماز ادا نہیں ہو سکتی. اچھا, نصف رات کا پیمانہ کیسے سمجھیں گے ہم؟ نصف رات کا پیمانہ غروب آفتاب سے ہم شروع کریں گے اور طلوع فجر تک اس کو رکھیں گے. اچھا. ہاں جی, فجر ویسے تو رات میں ہی شمار ہوتی ہے, آنا اللیل کے اندر ہے, لیکن فقہائے کرام نے اس کو شامل کیا ہے طلوع فجر کے ساتھ, جہاں پہ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے. تو اس سے پہلے تک جو ہے وہ نصف رات سے لے کر نصف رات اب ذہن میں آ گئی کہ غروب آفتاب پہ رات شروع ہو گئی ہے,
چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے جو ہے رات تک مکمل کرو. تو جہاں ہم روزہ افطار کرتے ہیں وہاں سے رات شروع ہوتی ہے اور سحری کے ٹائم تک، تو اب درمیان میں جو نصف بنے گا. ہاں جی، یعنی اگر فرض کیجئے کہ 7 بجے افطار ہو رہی ہے، ایک میں صرف ایک ایوریجلی بات کر رہا ہوں، اور صبح جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر مثال کے طور پہ 4 بجے جو ہے سحری ہو رہی ہے، تو 4 آورز یہ ہو گئے اور 5 آورز وہ، تو 9 آورز ہو گئے. تو آپ 7 اور 4:30 تقریباً 11:30 12 بجے کے بعد جو 12 بجے کے بعد. ہاں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک سونے کی بات ہے یا اونگنے کی بات ہے، تو لفظ تہجد اس کا اگر آپ ڈکشنری میں بھی میننگ دیکھیں گے تو وہ اس کا یہی مطلب ہے کہ سو کے اٹھنا. ٹھیک ہے. تو جب تک سوئے نہیں گئے باقی نوافل تو بن جائیں گے، لیکن لفظ تہجد کا اطلاق جو ہے یہ اصل میں اسلام نے رہبانیت سے ہمیں ہٹایا ہے. کہ یہ نہیں کہ پوری رات دن میں تم سوئے رہو، کوئی کاروبار نہ کرو، اور رات کو بھی میں جاگ رہا ہوں اور مجھے وہ ثواب مل رہا ہے، تو سونا رکھ دیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو فرما دیا تھا، اور ان کے ساتھ جو دوسرے صحابہ تھے ان کو فرمایا کیا میری زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور پھر اٹھ کے نفل بھی ادا کرتا ہوں. تو لہٰذا اس کے لیے سونا جو ہے وہ. اچھا، سونے سے مراد کیا ہم لیں گے؟ مطلب جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں اونگ بھی اگر لے دی، ایک دفعہ غفلت ہو گئی جسم سے نیند والی، تو وہ حکم پورا ہو گیا. وہ حکم پورا ہو گیا، یہ اس کی شرائط میں شامل ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے اپنے طور پر ایک لازم قرار دے دیا ہے کہ تھوڑی دیر سویا جائے، لیکن جن اکابرین نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے تو کیا ان کی تہجد نہیں ہوگی؟ جنہوں نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ اجر و ثواب کے لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی تھوڑی دیر آرام کر لے، اونگ لے لے. لیکن اگر کسی نے اونگ نہیں لی اور پوری رات جاگ رہا ہے تو وہ اس میں تہجد بھی ادا کرے گا. اس کی بھی غوث پاک رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابرین کا یہ ثابت ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اونگ لے لیا کرتے تھے، اور اگر جھٹکا یا کسی سہارے کے بغیر آدمی سو گیا ہے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اس طرح ان کی وہ تہجد بھی باقاعدہ تہجد. یہ وضو والا مسئلہ بھی آپ نے حل کر دیا نا، ورنہ یہ کنفیوژن پیدا ہو. بالکل ٹھیک، بہت صحیح. اچھا، اب ذرا اہل بیت اطہار کے بارے میں. جی، اہل بیت اطہار تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نمازیں ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اسی لیے ان کے اوپر تسلسل تھا. ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جو قیام اللیل فرماتی تھیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ شریف کی دوسری جلد کے اندر جو اولاد کے بیان کے ذکر میں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ پوری رات میری والدہ محترمہ آپ نے اللہ کی عبادت میں بسر کر دی، اور پھر اتنی طویل دعا فرماتی رہی، اتنی طویل دعا پوری امت کے لیے، امت کے ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، بچے کے لیے، وہ اتنی لمبی دعائیں، اور میں سنتا رہا. اب یہ دیکھیے کہ وہ بھی عبادت کر رہی ہیں اور امام حسن کا بھی ساتھ ساری رات جاگنا، وہ بھی اسی عبادت میں داخل. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب دعا مکمل ہوئی یہاں تک کہ وہ سورج نکلنے والے آثار شروع ہو گئے، اس وقت آپ نے وہ فجر کی نماز ادا کی، یعنی آخری وقت میں جا کے فجر ادا کی. تو میں نے کہا امی جان یہ اتنا وقت گزر گیا، آپ نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے تو کوئی نہیں کی. تو حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ اول الجوار ثم الدار، پہلے دوسروں کا حق ہے ہمسایوں کا اور پھر اس کے بعد اپنا ہے. تو ہم امت کا یہ حق ابھی پورا سمجھتے ہیں کہ ادا نہیں کر سکے تو اپنے لیے کیا مانگے. یہ ان کی امت کے ساتھ، اپنے بابا جان کی امت کے ساتھ بے انتہا محبت کا ثبوت تھی. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیدۃ نساء العالمین حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ جو آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے سنا تھا، اور وہ بیان کیا کرتی تھی کہ حضرت سیدۃ نساء العالمین رات کو قیام کرتی حتی تورمت قدماہا، یہاں تک کہ ان کے پاؤں بھی ورم فرما جایا کرتے، یعنی اس قدر رات میں آپ قیام فرماتی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ، کنز العمال شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے خادم ذکر کرتے کہ ہم مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے نفلی رات کو، تو حضرت مولا علی پاک تشریف لائے اور پوری رات آپ نے ہمارے ساتھ اسی عبادت کے اندر گزار دی. اسی طرح دیکھتے ہیں ہم حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وہ جملے جو شہادت کے وقت آپ نے اپنی ہمشیرہ محترمہ حضرت سیدہ زینب سے فرمائے تھے، ان میں ایک جملہ یہ بولا تھا کہ میری بہن ہم تو جا رہے ہیں لیکن ہمیں اپنی تہجد کی دعاؤں میں بھول نہیں جانا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی اس جو گھر کے اندر کی نیکی ہے اس کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ کوئی بڑی شان والا ہے تو اپنے سے چھوٹے سے وہ دعا بھی لے سکتا ہے. اور پھر اس کا اگر ہم لطف یہ دیکھیں تو بخوبی واضح ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی میں اپنا لعاب دہن عطا فرمایا.
تو اس کی برکت یہ تھی کہ جب آپ کے اوپر اٹیک ہوا، حجاج بن یوسف نے حملہ کیا اور منجنیکوں سے پتھر بہت شدت سے آ رہے تھے اور حرم شریف کا کچھ حصہ بھی متاثر ہو رہا تھا، لیکن اس وقت بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آپ نفل ادا کر رہے تھے، ان میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آ رہا تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے گر رہے تھے پتھر۔ اب یہیں سے ہم دیکھتے ہیں جن کو ایک بار حضور نے لعاب دیا وہ عبادت کے اندر اتنے محو ہو جاتے ہیں، تو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن حسین کو بار بار زبان چسائی ہو تو پھر ان کا عبادت کی طرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا، حمامۃ المسجد۔ ہاں، اور آپ جب مطلب رکوع میں ہوتے سجدے کے عالم میں ہوتے تو ایسے ہوتے جیسے مطلب پرندے جو ہے باقاعدہ آ کے آپ کی پیٹھ پہ بیٹھا کرتے تھے جیسے کوئی دیوار ہو، طویل رکوع یہ عالم آپ کو جی، بلکہ آپ ہی کا یہ معاملہ تھا شاید اگر میں غلط نہیں ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ ایک موقع ایسا تھا کہ جب بہت زیادہ بارش ہوئی اور خانہ کعبہ میں جو ہے پانی میں بہت بھر گیا تھا تو آپ واحد تھے جو تیر کے طواف کر رہے تھے۔ بالکل امام ابو آپ ذرا اور تہجد کا بتائیے۔ جی، تو تہجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان شخصیات نے باقاعدہ تہجد کا جو سلسلہ قائم کیا ہے وہ امت کے لیے اس سبق میں عطا کیا ہے کہ حضرت سیدۃ نساء العالمین جو فرمایا کرتی تھیں، اللہ کے حضور عرض کرتی تھی، یا اللہ ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ تیرے نبی کی سجدے کے اندر اپنا جی بھر کے سجدہ کر لے۔ تو ہمیں بھی اسی تہجد کی طرف جانا ہے، اور آپ نے جو پہلے اشارہ دیا تھا قبلہ سے سوال کرتے ہوئے، اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تہجد اصل میں ہے ہی بندے کا اللہ سے براہ راست رابطہ، واہ، اور اس کے اندر بندہ رب سے عرض کرے نا، اللہ سے محبتیں بھی کرے اور جو ضرورتیں ہیں وہ بھی بیان کرے اور اقرار بھی کرے، یا اللہ تو نے مجھے یہ بھی نعمت دی، یہ بھی دی، یہ بھی دی، یہ بھی دی، اور پھر اگر جو کمی ہے یا اللہ یہ بھی تو نے دور کرنی ہے۔ تو یہ تنہائی کے جو اللہ سے کلام کرنے کی کیفیت ہے نا وہ تہجد۔ اچھا، اگر اجازت دیں تو میں مطلب آپ کے جملے میں اگر مجھے اجازت ہو تو میں ذرا سے اضافہ کر دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ اللہ سے براہ راست رابطہ ہے۔ ویسے تو ہر ہی نماز اللہ سے براہ راست ظاہر مطلب یہ تو ایسا ڈائلنگ کوڈ ہے کہ یہاں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور آپ کا رابطہ جو ہے کسی وائی فائی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تہجد کی نماز ایکچولی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انڈیویجول رابطہ ہے۔ وہ اس طرح کا ہے کہ جیسے جب آپ کسی سے کہتے ہیں نا یار کہ کسی سے میں نے خلوت میں ملنا ہے بلا تمثیل، کسی منسٹر سے یا کسی ہائی پروفائل شخصیت سے کہ میں آپ سے 101 ملنا چاہتا ہوں، سب کے سامنے نہیں، 5 منٹ الگ سے دے دیجیے گا۔ تو ایکچولی جو تہجد کی نماز ہے وہ اللہ سے 101 ملاقات ہے، اگر جو آپ الگ سے بالکل اس سے ملتے ہیں۔ اجازت دیں تو ایک جملہ اس میں میں کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیے یہ جو تہجد ہے یہ رات کے ساتھ خاص ہے، تو اس کا وقت کیا وہ بھی اللہ نے لمیٹڈ کر دیا ہے۔ وہ کس انداز میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے سورج نکلتا ہے تو اس وقت تو ہمارے ہاں اور چیز ہوتی ہے، آگے آگے وقت گزرتا ہے، تو اس کا مطلب تہجد کا ٹائم بھی آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی فوکسنگ کبھی پاکستان پہ ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی فوکسنگ آگے ایران پہ ہے، اسی طرح سلسلہ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی ہے اللہ ہر ایک کو، وہ جو آپ نے کہا نا کہ 1 on 1 ملاقات والا سلسلہ، وہ اللہ تعالیٰ ہر کائنات کے حصے سے کرتا ہے۔ مطلب واہ واہ کیا اچھی بات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ اپنا ٹائم لائن کے اعتبار سے جو ہے سبھی کو جو ہے وہ عطا کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ کیا اچھی بات، کیا اچھی بات۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کا حسین سا موقع ہے اور بہت ہی روح پرور گفتگو ناظرین ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کی براہ راست نشریات میں جہاں 92 نیوز کا یہ وتیرہ رہا کہ اس نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ آپ تک ایکچوئل انفارمیشن پہنچے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحیح احکامات ہیں وہ پہنچیں، وہاں ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی وتیرہ رہا اور ہے الحمدللہ کہ روحانی طور پہ بھی جو ہے آپ کو ایک بوسٹر دیا جائے گفتگو کے ذریعے سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے صاحب کہ رمضان کے مہینے کو ہم نے ایسے نہیں گزار دینا ہے، بلکہ اس میں روحانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو کچھ سفر ضرور کروانا ہے، تاکہ وہ مراتب جو ہمارے انتظار کر رہے ہیں بنیادی طور پر ان مراتب کو ہم حاصل کر سکیں۔ سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں اور ظاہر ہے نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں، اب دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، آئیے ہمیں جوائن کیجئے اور معلوم کیجئے علماء کرام سے اپنے سوالات کے حوالے سے۔ اب نماز تراویح کی بات کرتے ہیں اور یہ بڑی ظاہر امپورٹنٹ نماز ہے۔ پہلے تو تاریخ اعتبار سے اس کی ابتدا کیسے ہوئی ذرا یہ بتائیے، امت میں کس طرح سے جاری رہی یہ بتائیے، پھر اس کی جو فضیلت و اہمیت ہے وہ ذرا بتائیے کیا ہے۔
हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसवा हसना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी रात में जिस अंदाज से क़याम फरमाते, उसी तनाजुर में एक मरतबा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन आपकी खिदमत में आए, आपने उनके साथ नमाज अदा की, लेकिन उस वक्त इसका नाम तरावीह नहीं था। ओके, क्या था? रात का क़याम, रात का क़यामुल लैल के तौर पर ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी रहा। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि रात को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इनफरादी तौर पर और कहीं कहीं कुछ मिलकर भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के मशवरे के साथ उनको 20 तरावी का बाकायदा हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबी को इमाम बनाया। बल्कि औरतों के लिए भी एहतमाम किया, तमीमदारी को उनका इमाम बनाया। ठीक है। और आपने जब ये काम शुरू किया तो साथ ही ये फरमाया कि नेमतिल बिदअतु हाज़िही, ये कितना उम्दा काम है। वाह। आपने उस मौका पर बिदअत की तशरीह भी कर दी कि जो लोग बिदअत का फतवा लगाकर और हसना और सय्या की तमीज़ को भूल जाते हैं, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ भी नक्श खींच दिया। अब आपने जब ये अमल शुरू किया, ठीक, तो इस ज़मन में अहले ईमान को कुरान पाक का ये हुक्म याद रखना चाहिए कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ठीक, कुरान ने कहा अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। और उलिल अम्र में अगर क़यामत तक कोई उम्मत मुस्लिमा का फ़र्द ये कहे कि मैं उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उलिल अम्र नहीं मानता, तो फिर उलिल अम्र है कौन? फिर तो कुछ रह ही नहीं गया ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। और यही वजह है कि नमाज तहज्जुद के साथ अहले ईमान की वाबस्तगी इस अंदाज में हुई कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू जब आपने ये देखा कि मसाजिद में कंदीलें रोशन हैं, तो आपने फरमाया कि ए उमर, तूने अल्लाह के घर को पुरनूर किया है, अल्लाह तेरी कब्र को पुरनूर बनाए। नमाज तरावी के साथ, नमाज तरावी को देखकर। और फिर ये कि आज एक इस्लामियात का अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से हमें ये गौर करना चाहिए कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये काम शुरू किया और मस्जिदें सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से भर गईं, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के इजमा के साथ 20 तरावी का बाकायदा आगाज़ हो गया। अच्छा, इस आगाज़ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ तो वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के क़याम में जो रकतें 8 पढ़ते थे, 3 वितर मिलाकर 11 रकतें, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि आपने रमज़ानुल मुबारक में भी वही 11 रकतें पढ़ाईं और रात का इस तरह से क़याम किया कि दूसरी या तीसरी रात में सहाबा फरमाने लगे कि आज तो हमें लगता था कि हम सहरी भी नहीं खा पाएंगे। लेकिन उसके बाद जब सहाबा जमा होने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर नहीं आए और सुबह को नमाज के बाद फरमाया कि हमें मालूम है तुम आए थे, लेकिन हम दानिस्ता तौर पर तुम्हारे पास इसलिए नहीं आए कि कहीं ये तुम पर फ़र्ज ना हो जाए। अच्छा, अब ज़रा ये बताइए, सरकार ने इसकी इब्तिदा की, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर इसको कंटिन्यू किया और इसमें मज़ीद यूँ कह लीजिए कि अपना जो और इसको रचाव इसमें पैदा कर सकते थे वो किया। अब मौला कायनात ने इस रचाव को पसंद फरमाया, ऐसा ही है? आपने पसंद फरमाया और फिर एक एक सहाबी बाद में उम्मत के तमाम आइम्मा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन मिलकर वो एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु के उस मर्तबा मकाम को नहीं पहुंच सकते जो उनके साथ घोड़े को मिलती है, घोड़े के सुन के साथ जो धूल उड़ती है, उस दर्जे को कोई नहीं पा सकता। वहाँ तो मस्जिदें सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से भरी हुई हैं, वो 20 पढ़ते थे। और इसी ज़मन में मज़ीद अर्ज़ करूँ कि बाद में मदीने वालों का रात की इस इबादत के साथ जो शौक था मक्के वालों का और मदीने वालों का, तो मक्के वालों के बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक फरमाते हैं कि वो जब 4 रकत तरावी तरवीहा की जमा है, ठीक है, तरवीहा कहते हैं 4 रकत पढ़कर कुछ देर के लिए राहत करना, आराम करना। अब मक्के वाले इस शौक में यहाँ तक इससे मोहब्बत करते थे, तरावी 4 रकत पढ़ी और उसके बाद पूरा तवाफ़ किया और तवाफ़ करने के बाद 2 नफल मकाम इब्राहिम पर भी पढ़े।
اس طرح ان کے یعنی 10 رکعتیں اور زیادہ ہو جاتی تھیں، 8 رکعتیں اور زیادہ. اور مدینے والوں نے جب دیکھا کہ مکے والے اس نعمت سے اس طرح استفادہ کر رہے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ شوق بڑھا، اور وہ ہر ترویحہ کے بعد اپنے اپنے طور پر 4 نفل پڑھ کر 16 رکعتیں پڑھ کر، اس لیے اس کو یعنی 36 رکعتیں وہ اس انداز سے پڑھ لیتے تھے. یعنی وہ بات وہی ہے، 20 ہیں. اس کے علاوہ بھی وہ یہ ذرا مجھے ایک جملے میں تاکہ پھر بات آگے بڑھا لیں کہ ہمارے یہاں ذرا سا کنفیوژن بھی ہے کہ یہ تراویح 8 ہونی چاہیے، 20 ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، تو ذرا یہ بتا دیجیے. کیا میں یہ عرض کر دوں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام فرمایا. ٹھیک ہے. اس کو باقاعدہ طور پر آقا علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ. بالکل ٹھیک ہے. اور قرآن نے بھی کہہ دیا کہ اولی الامر کی بات مانو. بالکل ٹھیک ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو اصلاحات کیں اور اس حد تک کہ زندگی کے تمام شعبوں میں، زراعت میں، ہر معاملے میں آپ نے اصلاحات کی، وہاں آپ نے رمضان المبارک کے رات کا قیام 20 تراویح کی صورت میں اختیار کیا، اور یہی امت مسلمہ میں. بالکل ٹھیک. اچھا، اس میں ایک بات ظاہر ہے، اب چونکہ تراویح کی بات آ گئی تو اس میں تھوڑا سا اب ہم ذرا اس کے دیگر پہلوؤں پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں جو کنسیپٹ بنا ہوا ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے، کاروبار کی مصروفیات کی وجہ سے یا دیگر مصروفیات کی وجہ سے 6 روزہ تراویح ادا کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو 10 روزہ ادا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو 15 روزہ ادا کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو 27 روزہ ہی ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ایکسٹرا مطلب 2 دن ہیں وہ بھی ظاہر مسجد کی طرف جاتے ہیں اور تراویح ادا کرتے ہیں. تو آسان طریقہ کیا ہے؟ ایک بات. دوسرا، نماز تراویح کی جو دینی، سماجی، معاشرتی اور روحانی فوائد ہیں وہ ذرا لوگوں کو بتائیے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت بات کر رہے تھے ہمارے پروفیسر. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، خلفاء راشدین جب کسی کام کو منظم کرتے ہیں تو ان کی ساری تمہیدات ان کو سیرت نبوی میں مل رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی وہیں سے ڈرائیو کرتے ہیں. یہیں سے ڈرائیو کرتے ہیں. تو آپ کا 20 رکعتوں پر اجماع سب کا کر لینا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بنیادیں پہلے موجود تھیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو ذرا فوکس کر کے ایک امام کے تحت کھڑا کیا گیا. اس میں جنید صاحب ذرا فائدہ دیکھیں. ایک تو یہ کیا، اور دوسرا یہ لازم کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پورا قرآن مجید ان تراویحوں میں مکمل کیا جائے گا. چونکہ اس کی بھی باقاعدہ گواہیاں موجود تھیں کہ ماہ رمضان کا قرآن کے ساتھ خصوصی لنک ہے، تو مسلمانوں کی مصروفیات رہتی ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ قرآن کے فیض سے سارے ہی معروم ہو جائیں. چلو کسی اور جگہ نہ صحیح، کم از کم تراویحوں میں تو یہ خود سارا قرآن سن لیں اور سارے قرآن کا فیض لے لیں. باقی رہ گیا یہ اپنے لیے گنجائشیں نکالنا، سستیاں نکالنا. کچھ محاذ جنید صاحب ہوتے ہی ایسے ہیں جہاں چست رہنا پڑتا ہے، سستی کی وہاں گنجائش نہیں ہوتی. کوئی کہتے جی میں شیطان اور نفس سے لڑنے کے محاذ پر کھڑا ہوں، اور پھر کہتے جی میں سست ہو سکتا ہوں. تو ہمارا وہ فوجی جو انڈیا کے بارڈر پر کھڑا ہو، اگر وہ بھی کہے جی میں سستی کا مظاہرہ کروں گا، تو ہم کہیں گے جناب یہ سستی کی جگہ نہیں ہے. پاکستان کے بارڈر پر یہاں آپ کو ایکٹیو ہو کر کھڑا ہونا. انڈیا کے بارڈر پہ تو سستی ہو ہی نہیں سکتی نا. جی بالکل، وہاں تو چستی دکھانی ہوگی. بالکل ٹھیک. اب جو ماہ رمضان کے ماحول میں آ گیا ہے، اس میں تو سستی نام کی کوئی چیز نہیں. بالکل صحیح. گنجائش کوئی نہیں. یہی تو وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان سے پہلے جو ہدایات جاری فرمائیں وہ یہی تھی کہ اپنی تمام مصروفیات کو کم سے کم آپ کریں، تاکہ وہ مصروفیت اس میں وجہ نہ بن جائے کہ میں سارے دن تراویح نہیں پڑھ سکتا یا 30 کی 30 میں تراویح پوری نہیں کر سکتا. تو اس میں تو گنجائش نہیں ہے. اچھا مجھے ذرا موقع دیجئے، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. محمد شریف صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ بالکل بتاتے ہیں. آپ پہلے یہ بتائیے شریف صاحب، ڈی سی میں اس وقت آپ ہماری سحری کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں؟ جی. اور یہ اپنا کیا ٹائمنگز آپ کی وہاں پہ کیا ہیں اس وقت؟ میرے پاس 7:30 بج رہے ہیں اس وقت رات کے. نو، میرے پاس ابھی 6:53 ہو گئے. اوکے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟
بڑی مہربانی، شکریہ. کیونکہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ بالکل آپ کو اگر وہ رکھنا بھی چاہیں تو بالکل آپ کو بتلاتے ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ دیکھیں کون ہے. ڈاکٹر سلیم الرحمان صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے تو محبت ڈال لی جنید صاحب. میں رمضان المبارک میں آپ سے جو ہے وہ کچھ لوگوں کی بھلائی کے لیے، کچھ اپنی بھلائی کے لیے، ایک تو آپ کے ماشاءاللہ علماء کرام اور آپ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عطا کی ہے، نماز قائم کرنے میں اور پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب ہم تراویح پڑھتے ہیں، بدقسمتی ہے کہ ہماری قوم کو ترجمہ نہیں آتا اور وہ اس کو ایک فارمالٹی کے طور پہ پورا کرتے ہیں. وہ جو کنیکشن ہے، کنیکٹیوٹی. ویری ٹرو. دوسرا یہ تھا کہ جو تنہائی کی عبادات ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا بس تراویح تو امام کے جس میں رونا دھونا ہوتا ہے، بندہ اپنی گریہ زاری کرتا ہے، آنسو نکالتا ہے اور مالک سے بات کرتا ہے اور پھر مالک اس کا رسپانس دیتے ہیں، اس کو ہم نے کم کر دیا. بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب، بالکل صحیح. اس بارے میں بالکل بات ہم نے کی، اور اگر آپ شاید مس کر گئے، ہم نے سٹارٹنگ میں یہ خلوت اور جلوت کی جو مطلب عبادتیں، بہت اس پہ بڑی ڈیٹیل ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور علامہ برکاتی صاحب نے اس پہ بڑے زبردست نکات جو ہیں وہ پیش کیے تھے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. خواجہ ارسلان صاحب، السلام علیکم. صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. میں بہت اچھا ہوں. آپ ٹھیک ہیں بھیا؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ آپ کی دعائیں جی. میں خواجہ ارسلان بات کر رہا ہوں، منڈی باولدین سے. جناب فرمائیے. سر میرا سوال یہ ہے، رمضان سے ایک دن پہلے تک 5:20 پہ اذان ہوتی ہے اور 5:40 پہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور اگلے دن جب ہم سحری کرنے اٹھتے ہیں تو تقریباً پونے گھنٹے کا ایک دم فرق پڑ جاتا ہے. یہ سمجھ نہیں آئی. اچھا یہ سمجھ نہیں ہے، ابھی سمجھا دیتے ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ پہلے کال کر لیتے، کنفیوز نہیں رہتے. اب محمد ریاض صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جنید صاحب سیالکوٹ سے بول رہا ہوں. تو میں بہت عرصے سے آپ کا فون سنتا، اپنا پروگرام دیکھتا ہوں. جناب فرمائیے. میں روزے رکھنا تو مینوں مطلب تراویح جیڑی ہے نا، وہ میں نماز کرسی تے بیٹھ کے پڑھنا وا تے تراویح نہیں میں پڑھ سکتا. تے مطلب کہ یہ دسو کہ میں روزہ رکھ سکنا تے کوئی اجر ملے گا نا مینوں تراویح تو بغیر بھی؟ اچھا تسی فکر نہ کرو. ویسے تو وہ کیا کہتے ہیں، میری پنجابی جو ہے تھوڑی سی کیا کہ اب میں پنجابی بول نہیں پا رہا، کمزور ہے. لیکن کیا کہتے ہیں توڑے کو مطلب توڑے نال بتاتے ہیں، کیا کہیں گے ہم پنجابی میں؟ تنو دستے ہیں. آپ فکر نہیں کریں. تنو دستے آپ فکر نہیں کریں. ہاں جی بتائیے، آپ دسیں ذرا ان کو. جی سوال ذرا رپیٹ کریں. ان کا سوال یہ ہے کہ وہ چونکہ روزہ رکھتے ہیں اور اپنا کمزوری ہے تو نحیف ہو جائے ہیں ذرا میرا خیال ہے، تو وہ اس وجہ سے جو ہے تراویح ادا نہیں کر پاتے. تو اب ان کو ظاہر یہ تو ہوتا ہے نا کہ ذرا کہ آدمی تمام عبادتیں ادا، تو کیا کہیں ان کے روزوں میں یا ان کی جو ثواب ہے اس میں کمی تو نہیں آئے گی؟ جی روزے کا ثواب اپنا ہے اور تراویح کا ثواب اپنا ہے. روزہ رکھا ہے تو اس کا ثواب پورا ہے، لیکن وہ تراویح والا جو ہے نا رات کا مسئلہ قیام اللیل والا وہ ان سے چھوٹ گیا ہے. تو وہ چھوٹنے سے گناہ تو لازم نہیں ہے، لیکن وہ رات والا جو ثواب ہے نا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس قیام کے اندر نہیں آ سکے. البتہ اس کے لیے چاہیے کہ اگر یہ کمزور ہیں تو بیٹھ کے بھی آپ گھر میں بھی اشاروں سے بالکل. اچھا پریسائزلی صرف ایک جملے میں تاکہ ہمیں ہیڈ لائن نیوز پہ جانا ہے. یہ ڈی سی سے جو ہمارے پاس کال تھی کہ مخصوص ایام میں خواتین روزے رکھ سکتی ہیں؟ نہیں رکھ سکتی. بالکل ٹھیک. کلیئرٹی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ہیڈ لائن نیوز پہ جاتے ہیں، لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پھر یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو نوافل کی کثرت ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور صلاۃ التسبیح کے بارے میں بھی آج آپ کو ضرور بتلانا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. بس جاتے ہیں اور لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست تشریف رہتے ہیں اور سحری کا خوبصورت سا موقع ہے اور بات ہو رہی ہے نماز تہجد کے حوالے سے، نماز تراویح کے حوالے سے.
ایک بڑا زبردست سوال ہے اور ظاہر ہے یہ ہر ایک کے ذہن میں بات آتی ہے کہ ویسے گریجولی جو ٹائم نیچے آ رہا ہوتا ہے جو فجر کی ہم نماز کی بات کریں، لیکن وہ سوال چونکہ آیا کہ رمضان سے ایک دن پہلے جو ہے وہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جی مطلب لیٹ سپوز اگر وہ 5:45 بجے اگر فجر ہو رہی ہے اور ایک دم جو ہے وہ ایک دن بعد وہ آدھے پون گھنٹے کا فرق آ جاتا ہے، تو یہ کیسے؟ یہ اصل میں دونوں ہی طریقے درست ہیں اور یہ دونوں ہی احادیث پر مبنی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جو عام طریقہ چلتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام فرمان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کر کے پڑھنے کی طرف واضح حکم فرمایا، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، فجر روشن کر کے پڑھو اس کے اندر زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ عمومی حکم ہے عام دنوں کے لیے، لیکن جب ماہ صیام رمضان المبارک آ جاتا ہے تو صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خود روایت کرتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ غالباً تھے، تو ان سے کسی نے بعد میں پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور نماز کے درمیان وقفہ کتنا ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور نماز کے درمیان 30 سے 40 آیات کی تلاوت کا وقفہ ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو یکلخت ہم پہلے اس پہ روشنی پہ تھے تو وہ اس حدیث پہ عمل تھا اسفروا بالفجر پر جو روشن کر کے پڑھنے کی۔ اب چونکہ رمضان المبارک آیا تو رمضان کا حضور کا خاص عمل سامنے آ گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری یعنی ادھر سے ختم ہوئی تو آپ کی جماعت کے درمیان وقفہ 30 سے 40 آیات کی تلاوت کے برابر کا ہوتا تھا، تو اتنا ہی ہم وہ پیچھے ہٹاتے ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ دونوں ہی نمازیں اپنے فجر کے وقت کے اندر ہی ادا ہو رہی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اب ذرا بتائیے نوافل کی جو کثرت ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں؟ لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے صاحب کہ بہت سے لوگ ہیں کہ فرض بڑی مشکل سے ادا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ صرف فرض ہی پہ اکتفا کرتے ہیں، سنتوں کو، سنت موقدہ غیر موقدہ کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو نوافل تک کی ادائیگی میں جو ہے باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو ذرا یہ بھی بتائیے اور صلاۃ التسبیح بھی خاص طور پہ بتائیے۔ جی، اس میں یقیناً یہ بات واضح ہے کہ جو نوافل کی طرف کثرت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بے انتہا محبت فرماتا ہے کہ جو میں نے ان پہ لازم کیے تھے انہوں نے وہ تو ادا کر ہی لیے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے یہ میرے ساتھ اور محبت چاہتے ہیں اور میرے حضور زیادہ سے زیادہ یہ سر جھکانا چاہتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، وہی چیز نفل بنتے ہیں۔ اس بارے میں کئی احادیث جو ہیں وہ ترغیب میں بھی ہیں، فضیلت میں بھی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان علی شان حدیث قدسی کی صورت میں آپ نے عطا فرمایا، اس میں یتقرب الی عبدی بالنوافل، یہ جملہ بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب خداوندی کا ایک سب سے بہترین طریقہ عطا کر دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا سبحان ہے، اللہ، جتنا زیادہ قرب چاہے اتنے زیادہ نوافل کی کثرت کرے۔ تو اب یہ بندے پہ منحصر ہے کہ وہ اللہ کا کتنا قرب چاہتا ہے، اور اس کے بعد وہ قرب حاصل کرتے 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 یعنی نوافل کی کثرت کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی نگاہیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یعنی یہ قرب خداوندی فنا فی اللہ کے درجے پہ بندے کو لے کے جاتا ہے کہ انسان اپنی ہستی کو گم کر کے اللہ کی جناب میں حاضر ہو جاتا ہے اور پھر وہ درجہ آ جاتا ہے جب رب کائنات فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا بندہ مجھ سے مانگے سوال کرتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ دیکھیے لام زبر لا یہ بھی تاکید کا ہے اور جنہ کے بعد یہ نون شد والا یہ نون ثقیلہ یہ دو تاکیدوں کا فائدہ دیتا ہے۔ تو نفل پڑھنے والا کثرت کرنے والا جب اس قرب خاص پہ پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جب وہ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور ضرور اور ضرور عطا ضرور عطا، یعنی ایک دفعہ مانگے تو میں 3 دفعہ بھی عطا کر دیتا ہوں اور کوئی شک میں نہ رہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کو کچھ لوگ ہوں گے جو جن کو پرندوں کی طرح پر دیے جائیں گے اور وہ ان پروں کی مدد سے اڑ کر جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ وہاں پوچھا جائے گا کہ تم کون سے خاص لوگ ہو جن کو یہ پر دے دیے گئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم راتوں کی تاریکیوں میں نوافل ادا کیا۔ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ نوافل کے ذریعے اتنا قرب خاص۔ اب دو چیزیں ہیں، بظاہر تو دونوں ہی الگ الگ ہیں لیکن در حقیقت دونوں ایک ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص چاہیے تو صلاۃ و سلام کی کثرت کریں، اور خداوندی ذات کا قرب خاص چاہیے تو نوافل کی کثرت کریں، اور یہ دونوں چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے قرب خاص کی طرف اچھا ذرا صلاۃ و تسبیح کے بارے صلاۃ و تسبیح کی طرف جائیں تو وہ فرمان علی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ گھر کو آپ نے لنگر عطا کیا،
یعنی آدمی باہر دیتا ہے، جو گھر دیتا ہے وہ تو اس سے بھی خاص ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلاۃ التسبیح کی صورت میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اپنے چچا محترم کو یہ تبرک عطا کیا اور ان کی توسط سے یہ پوری امت کو عطا کر دیا، اور وہ یہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ صلاۃ التسبیح ادا کریں۔ اگر آپ ہر روز بھی ادا کریں تو سبحان اللہ کیا بات ہے، اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو پھر کم از کم جو ہے وہ سال میں، پھر اس سے مطلب ہے یہ توجہ ہے، ترغیب ہے کہ آپ بڑھتے بڑھتے ہر روز ادا کریں، نہیں تو پھر سال میں، پھر نہیں ہے تو پھر مہینے میں، نہیں ہے تو آپ کم از کم زندگی میں تو ایک بار ادا کر لیں۔ اور یہ کن کو حضور فرما رہے ہیں؟ جن کو قرب خاص کی وجہ سے گناہ سارے معاف ہیں، اور یہ ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تسبیح نماز پڑھنے سے پہلے تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ گناہ جو ظاہر ہوں وہ بھی معاف، جو باطن ہوں وہ بھی معاف، جو آپ نے چھپ کے کر دیے ہیں وہ بھی معاف، جو آپ نے دکھا کے کیے وہ بھی معاف، جو چھوٹے تھے وہ بھی معاف، جو بڑے تھے وہ بھی معاف۔ یعنی یہ بندہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے حفاظت کرتے ہوئے اپنی بخشش عطا فرمائے۔ اتنی باتوں کے بعد تو میں جو ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ رمضان میں تو روز صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا کریں، روز صلاۃ التسبیح کا۔ اس سے مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں صاحب، یہ تیر بہدف معاملہ ہے۔ صلاۃ التسبیح اگر گھر میں 5-6 افراد ہیں، ڈیلی کا روٹین بنائیں کہ صلاۃ التسبیح کا تو لازمی ہم نے انشاءاللہ اہتمام کرنا ہے۔ مختصر پیغام تہجد کی نماز اور تراویح کے حوالے سے۔ نماز تہجد اور نماز تراویح یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں انہیں شامل کیا جائے گا، کیونکہ یہ ادائیں ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے ایمان والو اس طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو جب کوئی بندہ اس بات کو سامنے رکھ کر کہ میرے آقا کی یہ ادائیں ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے مجھے اس راہ پر ڈالا ہے، یہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، تو اس لحاظ سے یہ دیگر دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عطا کیا کہ ہم تراویح کے ذریعے، دیگر نوافل کے ذریعے اپنے پروردگار عالمین کو راضی کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں ان کے پہلو میں جگہ عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہم ہمکنار۔ سبحان اللہ۔ فائنلی ڈاکٹر صاحب کیا میسج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو بابا فرید صاحب نے کہا کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنا، تو ساتھ یہ فرمایا کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھو گے تو تمہارے دل و دماغ کا ظرف صاف ستھرا رہے گا۔ تو جب بندے کا ظرف صاف ستھرا ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تیزی کے ساتھ آتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کو چاہے منتخب کر لے، لیکن جو بندے کی طرف سے بنتا ہے کہ وہ برتن ہمیشہ صاف رکھے، تو یہ کثرت عبادت، کثرت نوافل، کثرت تلاوت اور یہ روزے، یہ بندے کے اصل میں ظرف کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ رحمت خاص فرماتا ہے۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں بڑی گفتگو ہوئی نماز تراویح کے حوالے سے، تو ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا سامعین کے علم میں اضافے کے لیے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت مسجد نبوی شریف کے کونے میں دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جماعت کروا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ تراویح کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن پاک نہیں آتا، حضرت ابی بن کعب کے پیچھے وہ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جماعت تو دور مصطفیٰ میں بھی ہوئی ہے اس کی، لیکن وہ چونکہ التزام نہیں تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس پہ التزام کیا۔ اور جہاں تک یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی ہے بابا صاحب کے حوالے سے، تو ایک میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پہ حاضر تھے، تو آپ نے آدھی رات کو نفل شروع کیے اور پھر آپ نے 15 پارے ایک ہی رکعت میں تلاوت فرما دی۔ وہاں جا کر ایک سورہ کہف یا سورہ مریم میں کچھ الفاظ آپ سے درست ادائیگی نہ ہوئی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تربت ادھر سے آواز آئی کہ یہاں سے تم نے جملہ غلط پڑھا، اس کی درستگی کر لو۔ تو یہ ان کا کرم ہے بڑوں کا
اپنے بعد میں آنے والوں کا کہ بابا فرید کو جنہوں نے بابا بنا دیا، اور پھر اس کے بعد کرم یہ ہوا کہ آپ نے جب ان کی پائنتی پہ اپنا سر رکھ دیا تو پھر آواز آئی کہ تم نے جو کیا خلف الرشید، خلف الرشید یعنی ہدایت یافتہ شخصیات جو ہیں وہ اسی طرح کیا کرتی. تو کیا کہنا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. آپ تو یقیناً سحری کر رہے ہوں گے، ہم بھی سحری کرنے جاتے ہیں بس، لیکن آپ نے جانا کہیں نہیں. لوٹ کے واپس آئیں گے اور آج قصص الانبیاء میں آپ کو بتلائیں گے ابلیس کون تھا، کتنا عبادت گزار تھا. یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے. آج آپ کو بتلاؤں گا میں انشاءاللہ، اور آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ پھر اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ. لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سیگمنٹ ہے قصص الانبیاء. کل ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب تمام فرشتوں نے باقاعدہ سجدہ تعظیمی حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تو ابلیس نے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ راندِ درگاہ ہو گیا تھا. اور بات یہاں آ کے رکی تھی کہ ابلیس کو موت کب آئے گی. تو میں آپ کو بتلاؤں کہ جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو ابلیس کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی اس کو موت آ جائے گی. اچھا، آج سلسلے کو وہیں سے ذرا جوڑتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ ابلیس کون تھا. یہ ایک عام سا سوال ہے، اور اس کی پیدائش کب ہوئی، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا تھا، اور یہ جو اس نے ظاہر ہے نافرمانی کی، اس نافرمانی کی وجہ سے وہ کس انداز سے راندِ درگاہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت عرصے پہلے ایسی آگ سے پیدا کیا تھا جس میں دھواں نہیں تھا، جیسا کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں بیان ہوتا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو شدید جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا. اور اسی طرح سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا. سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الجان سے مراد ابلیس ہے. ناظرین کرام، ابلیس نام کا سبب بھی ظاہر آپ جاننا چاہتے ہوں گے تو آپ کو بتلاتے ہیں کہ بنیادی طور پہ شیطان کا نام سریانی زبان میں عزازیل اور عربی زبان میں حارس تھا. جبکہ اس نے حکم الہی سے انکار کیا تو اپنے آپ کو ظاہر راندِ درگاہ کروایا، تو اس کے بعد اس کا نام ابلیس ہوا، جس کے معنی بھلائی سے دور ہونا اور رحمت الہی سے نا امید ہونا ہے. اس کا ایک نام شیطان بھی ہے جس کے معنی ہے حق سے دور ہونے والا، ہلاک ہونے والا اور جل جانے والا. اچھا، مردودیت سے پہلے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کا جو مقام تھا وہ کیا تھا اور وہ کتنی عبادتیں کرتا تھا. تو آپ سن کے حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ مشہور تابعی سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس لعین 40,000 سال تک جنت کا خازن رہا، 40,000 سال تک، اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا. 20,000 سال تک اس نے فرشتوں کو واس کیا. 30,000 سال تک کروبین فرشتوں اور 1,000 سال تک روحانیین فرشتوں کا وہ سردار رہا، اور 14,000 سال تک عرش کے گرد طواف کرتا رہا. آج دنیا میں اس کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد تھا، تیسرے آسمان میں اس کا نام عارف تھا، چوتھے آسمان میں اس کا نام ولی تھا، پانچویں آسمان میں اس کا نام متقی تھا، چھٹے آسمان میں اس کا نام خازن تھا، اور ساتویں آسمان میں اس کا نام عزازیل رکھا گیا تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا تھا. اور یہ اپنے انجام سے مکمل طور پہ غافل تھا. کیوں غافل تھا؟ دیکھیں، اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے نا، اس سے ہمیشہ ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا صاحب، ہم بڑے کر و فر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں،
ہمیں اپنی عبادتوں پر بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا زام ہوتا ہے، لیکن ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہمارے لیے کیا ہے۔ ابلیس اس قدر عبادت گزار اور اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہوا اور خدا رحمان کی نافرمانی اور اس کے مقرب بندے آدم علیہ السلام کی بے ادبی میں مبتلا ہو کر اپنی عبادت اور ریاضتوں کا ثواب مکمل طور پر ضائع کر بیٹھا، مقام و منصب سے بھی محروم ہوا اور ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا حقدار قرار دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس کا یہ انجام دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے۔ ذرا غور کیجئے اس بات پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں روتے ہو؟ دونوں نے عرض کی کہ آئے ہمارے رب، ہم تیری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسی حالت پر رہنا، یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہونا۔ اب ذرا سوچئے ناظرین، اتنے عظیم المرتبت فرشتے جب اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں تو ہم جیسے عام انسان جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے صاحب کہ ہمارے اعمال کا معاملہ کیا ہے، ہم اللہ تبارک و خفیہ تدبیر سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے پردے میں لپٹے نہایت گریہ ازاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، کہیں میرا نام نیکوکاروں کی فہرست سے نکال نہ دینا اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عطاف کے گروہ میں شامل نہ کر دینا۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کہاں کر رہے ہیں؟ کعبے کے پردوں سے باقاعدہ لپٹ کر، یعنی فرماتے ہیں کہ جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے مسلمانوں کا تو کیا ہی کہنا کہ صاحب ان کو کتنا ڈرنا چاہیے، یعنی اپنے انجام کے بارے میں کتنا فکر مند رہنا چاہیے۔ اچھا، اب ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ کیا ابلیس کی کوئی اولاد تھی؟ تو میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ قرآن کریم میں ابلیس کی ذریت یعنی اولاد کا ذکر بھی ہوا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ابلیس کی پیروی کرنے والے ہیں اور بعض کے نزدیک اس سے مراد ابلیس کی اولاد ہے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نکاح کرتا ہے اور اس کی ویسی ہی نسل چلتی ہے جیسے کہ انسانوں کی نسل چلا کرتی ہے۔ بعض شیطانوں کے خصوصی نام بھی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بعض شیطانوں کے خصوصی نام بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ وضو کے دوران وسوسے ڈالنے والے شیطان کا نام ولحان ہے اور تلاوت قرآن پاک کے دوران وسوسے ڈالنے والے شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے۔ نیند کی حالت میں خیالات ڈالنے والے شیطان کا نام لہو ہے اور اس کے علاوہ شیاطین کے ناموں میں اجدا آتا ہے، اشہب آتا ہے، حباب آتا ہے، داسم آتا ہے، صبر آتا ہے یعنی ساسے، وسواس آتا ہے اور خناس زیادہ مشہور ہیں۔ یہاں ایک بات ناظرین ذہن نشین رکھیے گا کہ ابلیس کسی کو گناہ اور کفر پر یعنی گمراہی پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ صرف اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے اختیار ہی سے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قیامت کے دن باقاعدہ یہ پورا ایک منظرنامہ پیش کیا ہے کہ قیامت کے دن ابلیس کہے گا، اور کیا کہے گا ذرا سن لیجئے، اور شیطان کہے گا جبکہ فیصلہ ہو چکے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، سو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی اور مجھے دنیا میں تم پر کسی قسم کا زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں باطل کی طرف بلایا، سو تم اپنے مفاد کی خاطر میری دعوت قبول کرتے تھے اور دعوت قبول کی۔ اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں آج تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، اس سے پہلے تم جو مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے ہو، بے شک میں آج اس سے انکار کرتا ہوں، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی بنیادی طور پر ابلیس ڈس اون کر دے گا قیامت کے روز۔ آج جو لوگ ابلیس کی پیروکاری کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ معاذ اللہ ہمارا غمخوار ہوگا، کل بروز محشر ابلیس مکمل طور پہ ڈس اون کر دے گا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ اپنی ول کے اوپر کیا ہے، میں تو صرف تمہیں بہکاتا تھا، گمراہ کرتا تھا اور تم اپنی چاہت کے مطابق میری پیروی کرتے تھے۔ اب یہاں پر ناظرین ایک بات قابل غور ہے کہ شیطان بنیادی طور پر
اپنا دوست لوگوں کو بناتا ہے، ان کو بناتا ہے جن کے دلوں کے اندر وہ وسوسے ڈالا کرتا ہے اور وہ وسوسوں کو قبول کر لیا کرتے ہیں۔ اس بات کو قرآن نے سورہ نحل کی آیت نمبر 99 میں اور 100 میں یوں بیان کیا ہے، بے شک اسے ان لوگوں پر کچھ بھی غلبہ حاصل نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بس اس کا غلبہ صرف انہی لوگوں پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اس فریبی سے ہر مسلمان کو یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر وقت ہوشیار رہنے اور اس کے بہکاوے میں آنے سے بچنے کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ اس کی تدابیر بھی کرنی چاہیے۔ بروز قیامت جہنم کو ابلیس اور اس کے پیروکاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دے گا۔ شیطان کے پیروکار خواہ وہ انسان ہوں یا جنات ہوں، سبھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل طور پہ جہنم سے بھر دے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میں باقاعدہ ایک مباحثہ ہوا، ایک ڈیبیٹ ہوئی۔ جہنم نے کہا کہ مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، جنت نے کہا کہ مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے فرمایا کہ تم پر میرا عذاب ہو، میں جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعے عذاب دوں گا، اور جنت سے فرمایا کہ تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا اور تم میں سے ہر ایک کو پرعونا ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جو گناہگار مومن ہیں دوزخ میں جائیں گے تو صحیح لیکن عارضی طور پر وہاں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ابلیس کی پیروی کرنے سے محفوظ رکھے، کیونکہ یاد رکھیے گا ابلیس کا دنیا میں جو انجام ہوا ہے وہ تو ہوگا، لیکن آخرت میں جو اس کا معاملہ ہے وہ اتنا شدید اور خطرناک ہے، اور ساتھ ساتھ جو ابلیس کے پیروکار ہیں ان کا اتنا شدید معاملہ ہے کہ ہم الامان الحفیظ کہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اسی پناہ مانگیں۔ بس اب سلسلہ چونکہ وقت کا ختم ہو چکا ہے، میں سلسلے کو کل انشاءاللہ زندگی رہی تو یہیں سے جوڑوں گا اور آپ کو بتلاؤں گا کہ ابلیس کے جال سے بچا کیسے جاتا ہے، کیونکہ آج ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے ابلیس ہمیں کس وقت فٹ بال بنا دیتا ہے، کس وقت استعمال کر لیتا ہے۔ ہمیں زندگی کو جو دنیا میں ہم جی رہے ہیں ہمیں سمجھتے ہیں سب کچھ ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا بلبلا ایسا، پانی کا بلبلا، لیکن جو لوگ ابلیس کے جال سے بچ جاتے ہیں حقیقت میں وہی فلاح پا جاتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ افطار کے وقت آپ سے یعنی شام 4 بجے ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔